أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما. وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. صدق اللہ العظیم. تمہارا رب وہ ہے جو تمہارے لیے کشتیوں کو سمندروں میں چلاتا ہے تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو. یقیناً وہ تم پر بڑا رحم کرنے والا ہے. اور جب سمندر کے اندر تم کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ کے علاوہ جن کو تم پکارتے ہو وہ تمام بھلا دیے جاتے ہیں. پس جب وہ تم کو نجات دیتا ہے خشکی کی طرف تو تم منہ موڑ لیتے ہو اور انسان ناشکرا ہے. کیا وہ اس بات سے بے فکر ہے کہ تم کو خشکی کے کسی حصے کے اندر دھنسا دے یا تم پر پتھر والی ہوا چلائے پھر تم اللہ کے علاوہ کوئی مددگار نہ پاؤ؟ یا بے فکر ہو گئے تم اس بات سے کہ وہ تم کو دوبارہ سمندر کے اندر لے جائے بس تمہارے اوپر سخت ہوا کا طوفان چلائے پھر تم کو غرق کر دے تمہاری ناشکری کے بدلے میں، پھر تم ہمارے خلاف کوئی اپنا باز پرس نہ پاؤ؟ یقیناً ہم نے انسانوں کو عزت بخشی ہے اور ہم نے خشکی میں اور سمندر کے اندر ان کو سواریاں مہیا کی ہیں اور ہم ان کو پاکیزہ روزی دیتے ہیں اور ہم نے جو کچھ مخلوقات پیدا کی ان میں سے بہت ساروں پر فضیلت بخشی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو فرشتوں نے سجدہ کیا ابلیس کے علاوہ. اس بات سے یہ بات بتائی گئی کہ انسان کو اللہ نے ایک مقام دیا، انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک قابل عزت مقام دیا ہے. اسی کا یہاں آگے کی آیتوں میں تذکرہ ہے کہ جب اللہ نے اس کو اتنا اونچا مقام دیا ہے تو وہ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کرتا ہے اور اپنے اونچے مقام کو کیوں گرا دیتا ہے؟ آگے کی آیتوں کے اندر یہ بات آ رہی ہے. اللہ کی چند نعمتوں کا بھی یہاں ذکر ہے. فرمایا ربکم الذی یزجی لکم الفلک فی البحر. تمہارا رب وہ ہے جو تمہارے لیے سمندر کے اندر کشتیوں کو چلاتا ہے. پرانے زمانے سے آج تک انسان اپنا بہت سارا مال تجارت وغیرہ سمندر کے راستے سے کرتا ہے. آج بھی بہت ساری چیزیں اکثر و بیشتر چاہے وہ پیٹرول اور ڈیزل ہو چاہے اور چیزیں ہوں وہ سمندری راستے سے آتی. اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت یہ زمین بنائی اس میں 3/4 حصہ تو پانی 71% پانی اور صرف 29% ہے وہ زمین ہے. تو یہ پانی ہے اس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ بارش کے نظام کو بھی چلاتا ہے اور یہی پانی اس کے اوپر انسان کشتیاں چلاتا ہے. انسان غور کرے کہ اسی پانی کے اوپر ایک چھوٹا سا پتھر ڈالو تو وہ ڈوب جاتا ہے لیکن اسی پانی کے اوپر بڑے بڑے جہاز سینکڑوں ٹن کے بلکہ اب تو ہزاروں ٹن کے جہاز اس کے اوپر تیرتے ہوئے آتے ہیں چل کر آتے ہیں اور انسان کا کام اس سے آسان ہوتا ہے.
اس کو کھانے پینے کی چیزیں، اس کی تجارت اس سے چلتی ہے، اس کی ضروریات کی چیزیں ایک جگہ سے دوسری جگہ آتی جاتی۔ علامہ سید سلیمان ندوی نے کتاب لکھی ہے عربوں کی جہاز رانی۔ عرب لوگ بہت آگے تھے جہاز، اس زمانے میں بھی، اسلام سے پہلے بھی عربوں کی تجارت سردیوں کے اندر تو یمن کی طرف ہوتی تھی، گرمی میں شام کی طرف ہوتی تھی، جس کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشارہ کیا لإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ، کہ گرمیوں میں بھی وہ سفر کر کے تجارت کرتے ہیں شام کی طرف، اور سردیوں میں یمن کی طرف تجارت کرتے، تو شام کا سامان یمن آتا تھا اور یمن کی بندرگاہوں سے ہندوستان تک آتا، کیرالا وغیرہ کے اندر بہت پہلے سے یہ سامان آتا جاتا رہا ہے۔ بھارت کے اندر سب سے پہلے جو بحری فوج یعنی نیوی جس کو کہتے سمندری فوج وہ مسلمانوں نے بنائی، اس سے پہلے یہاں سمندری فوج کا کوئی تصور ہی نہیں تھا۔ مرکار ان کے اٹک ہے، مرکار نام کے دو بھائی محمد کوہالی مرکار، انہوں نے سب سے پہلے کیرالا کے بادشاہ زامورین کے لیے سب سے پہلے یہ سمندری فوج بنائی۔ جب انگریزوں نے وہاں حملہ کی تو سمندری فوج آج بھی ہر سال ان کو یعنی محمد مرکار کو نیوی کے اندر یاد کیا جاتا ہے۔ ان کے نام کی کالج بھی ہے کیرالا کے اندر، اور بامبے میں جو نیوی کا مین سینٹر ہے وہ محمد مرکار کے نام سے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو ایک تو بہت بڑی فضیلت بخش، دوسرا یہ ساری چیزیں اس کو مہیا کی۔ پہلی بات یہ کہ ربکم الذی یزجی لکم الفلک فی البحر، تمہارے لیے سمندر کے اندر کشتیوں کو چلاتا ہے۔ کیوں چلاتا ہے؟ لتبتغوا من فضلہ، تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو۔ قرآن کریم کے اندر کئی جگہ پر روزی کے لیے فضل کا لفظ آیا ہے۔ روزی اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو روزی دیتا ہے، طرح طرح کے ذرائع سے اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو نوازتا ہے تاکہ اس کا کام چلتا رہے اور وہ اللہ کی عبادت کرے۔ پلٹنا جھپٹنا پلٹنا، لہو گرم رکھنے کا ہے یہ بہانہ، کہ اس کے بہانے اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے لہو کو گرم رکھتے ہیں، اس کو روزی دیتے ہیں اور وہ ایک اللہ کی عبادت کرے، کیونکہ اصل مقصد تو اللہ کی عبادت ہے، اس کے لیے انسان کو پیدا کی۔ تو فرمایا کہ یہ سمندر میں کشتیاں چلتی ہیں تمہاری روزی کے لیے، اس کو دیکھو، یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ انہ کان بکم رحیم، یقیناً وہ تمہارے اوپر بڑا رحم کرنے والا ہے۔ رحم کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے۔ اور بسم اللہ کے اندر ہم پڑھتے ہیں ہر رکعت کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ جو بڑا رحم کرنے والا ہے۔ قرآن کریم کے اندر یہ صفت الرحیم 114 مرتبہ آئی ہے۔ یہ یاد دلاتی ہے کہ انسان رحم دل بنے، پتھر دل نہ بنے، انسان دوسروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے والا بنے، دوسروں کے لیے لیٹ گو کرنے والا بنے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی غلطیوں کو قیامت کے دن لیٹ گو کرے گا۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کشتیوں کو چلاتا ہے، انہ کان بکم رحیما۔ اس کے باوجود انسان کا عمل کیسا ہے؟ وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ، جب تم کو سمندر کے اندر کوئی مصیبت پہنچتی ہے، وَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ، تو سارے بتوں کو بھول جاتے ہو سوائے اس۔ سمندر کے اندر کشتیاں چلتی ہیں، آج کے زمانے میں ایندھن سے چلتی ہیں، تیل وغیرہ کے ذریعے چلتی ہیں، پہلے زمانے میں ہواؤں کی طاقت سے چلا کرتی تھی۔ تو جب سمندر میں کوئی مصیبت آئے، جو عام حالات میں بھی، لیکن یہاں سمندر کا تذکرہ ہے کہ انسان تکلیف میں مبتلا ہو، بہت زیادہ بیمار ہو جاتا ہے، سب کچھ بھول جاتا ہے، ایک اللہ یاد آتا ہے۔ تو فرمایا کہ سمندر کے اندر جب تمہارے اوپر مصیبت آتی ہے، وَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ، تو تم اللہ کے علاوہ سارے ذریعوں کو، سارے بتوں کو، سب کچھ بھول جاتے ہو اور صرف ایک خدا یاد آتا ہے۔
کٹی عمر ساری میری بت قدوں میں، خدا یاد آیا سویرے سویرے. جب کوئی سہارا نہیں رہا تو اللہ تعالیٰ یاد آتے. فرمایا فلما نجاکم الی البر اعرضتم، پھر اللہ تعالیٰ اس مصیبت سے تم کو نجات دیتا ہے تو پھر بھول جاتے ہو. اکرمہ ابن ابو جہل کے بیٹے اکرمہ، وہ بھی بہت زیادہ پیش تھے کہ ایک وقت میں مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے، لیکن جب ایمان لائے تو اللہ تعالیٰ نے ایک دم حالت بدل دی. تو جب مکہ فتح ہوا تو ان کو یہی لگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے معاف نہیں کرے، اور یہ بھی کہ ایمان قبول نہیں کروں گا، تو مکہ چھوڑ کر نکل گئے. ان کی بیوی وہاں رک گئی اور وہ ایمان لے آئی، اور ان کی بیوی نے حضور سے درخواست کی کہ اللہ کے رسول اکرمہ کو معاف کر دو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معافی نامہ دے دی اکرمہ کے لیے. ادھر اکرمہ چلے گئے بھاگے، اور بندرگاہ پر جا کر کشتی میں بیٹھے کہ کہیں دور چلا جاؤں. حبشہ جانے کے ارادے سے کشتی میں بیٹھے. کشتی ذرا چلی اور سمندر میں طوفان آیا. ملاح نے اعلان کیا، ناخدا نے اعلان کیا کہ ای کشتی والوں، آگے بھاری طوفان ہے، کچھ پتہ نہیں ہم بچ پائیں گے کہ نہیں. ایک اللہ کو یاد کرو، اس کو پکارو، شاید کسی کی پکار وہ سن لے اور اس طوفان سے ہم کو نجات مل جائے. اکرمہ کہتے ہیں کہ مجھے ایک دم خیال آیا کہ جس سے بھاگ کر آیا ہوں یہاں پھر وہی بات آئی. اور پھر ایسا ہوا کہ طوفان تھوڑا تھم گیا اور ملاح نے کہا کہ ابھی کشتی واپس لے لو، ابھی ہم نہیں جا سکتے، بعد میں جائیں گے. تو واپس لے لی کشتی. کنارے کے اوپر آئے، سوچا کہ اب تو میں جاؤں حضور کے پاس، پوری امید ہے کہ معاف کر دیں گے اور میں اسلام قبول کر لوں، اسی کو ماننا پڑے گا. تو واپس چلے. ادھر ان کی بیوی راستے میں مل گئی، کہا کہ حضور نے معاف کر دیا تم کو، پروانہ دے دی. حالانکہ ان کو اتنی امید نہیں تھی کہ حضور اس طرح معاف کر دیں گے، کیونکہ کتنی تکلیفیں پہنچائی. مکہ سے تو ہجرت کروائی، مدینہ بھی چین سے نہیں رہنے دیا. مدینہ جانے کے بعد بھی دوسرے ہی سال بدر کی جنگ ہوئی. آج اسی دن 17 رمضان کو بدر کی جنگ ہوئی. آج 17 رمضان کا جو دن ہے، ایک تو بدر کے لحاظ سے یاد کیا جاتا ہے، اور دوسرا یہ دن ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے وفات کا دن ہے. تو اکرمہ واپس آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے. تب تو آپ مدینہ تشریف لے جا چکے تھے. آپ کو آگے سے پتا چل گیا کہ اکرمہ آ رہے. اس زمانے میں تو ایسا تو تھا نہیں کہ نکلے اور 1 گھنٹے میں پہنچ گئے. تو پتا چل گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو کہا دیکھو خاموش، کوئی بھی اکرمہ کی موجودگی میں ابو جہل کے بارے میں کچھ برا بھلا نہیں کہے. حالانکہ ابو جہل سخت دشمن، اسی نے تو یہ بدر میں، احد میں، بدر میں جو ہے یہ نقصان پہنچایا ابو جہل، اور پھر دوسرے ابو سفیان وغیرہ نے احد اور خندق میں. تو آپ نے فرمایا کہ لا تسبوا ابو، کہ ابو جہل کو کچھ گالیاں مت دینا، برا بھلا مت کہنا، کیونکہ برا بھلا کہنے سے مردہ کو کچھ نہیں ہوگا، زندہ کو تکلیف ہوگی. یعنی ان کے بیٹے اکرمہ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کہ کسی کو دکھ نہ پہنچے اس کا خیال رکھتے. تو وہ آئے اور ایمان لے آئے. تو ان کے ایمان لانے کا سبب یہی، کشتی کے اندر سوار ہوئے اور کیپٹن نے اعلان کیا کہ ایک اللہ کو یاد کرو، طوفان آیا. تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ یاد دلاتے ہیں کہ تم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا، یہ نعمتیں عطا کی. ایک تو یہ کشتی کی نعمت جو سمندر کے اندر تمہارے لیے چلتی ہے، کہ اللہ ان فی ذالک لآیات لکل صبار شکور. اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ سمندر میں جو کشتیاں چلتی ہے اس کے اندر ہر صبر کرنے والے اور شکر کرنے والے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی بہت بڑی نشانی. تو فرمایا کہ جب کشتی کے اندر طوفان آتا ہے تو سب اللہ کو یاد کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد پھر بھول جاتے. کوئی مصیبت آئی تو اللہ یاد آتا ہے اور پھر راحت آئی تو بھول جاتے.
کوئی تکلیف آئی تو فوراً سب مسجد میں آتے ہیں اور بیان ہوتا ہے اور کیا کیا ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد بھول جاتے. حق تو یہ ہے کہ انسان فی البأساء والضراء فی السراء والضراء، خوشی میں بھی اللہ کو یاد کرے، تکلیف میں بھی اللہ کو یاد کرے. تو فرمایا افامنتم ان یخسف بکم جانب البر، کیا رے کشتی سے تو تم بچ گئے، تم کیا بے فکر ہو اس بات سے؟ ان یخسف بکم جانب البر، وہ اتنی زیادہ قدرت رکھتا ہے کہ اگر تم کو چاہے تو زمین کے اندر دھنسا دے. بہت سی جگہوں کے اوپر سمندر کے کناروں میں دلدل میں پورے کے پورے جہاز دھس جاتے، پورے کے پورے انسان دھس جاتے بہت سی جگہوں کے اوپر. تو وہ چاہے تو تم کو دھنسا سکتا ہے، لیکن اس کی قدرت ہے کہ تم چل سکتے ہو. یہ زمین اس نے بنائی، کیسی بنائی؟ اتنی زیادہ سخت بھی نہیں کہ ہم کو تکلیف ہو، اتنی زیادہ نرم بھی نہیں کہ ہمارے پاؤں دھس جائے. هو الذی جعل لکم الارض ذلولا، سورہ تبارک کے اندر فرمایا کہ دیکھو اللہ نے زمین بنائی، تمہارے تابع کر دی، اس پر تم راستے بنا سکتے ہو، اس پر تم کھیتی کر سکتے ہو. اس اللہ کو مانو تو وہ اگر چاہے تو تم کو دھنسا سکتا ہے. ام امنتم ان یعیدکم فیہ تارۃ اخری، یا تم اس بات سے مطمئن ہو گئے تم کو دوبارہ سمندر میں نہیں جانا، تم کو دوبارہ سفر نہیں کرنا، دوسری مرتبہ بھی تو یہ بات پیش آ سکتی ہے. تو کیوں تم مصیبت آئے تو اس کو یاد کرتے ہو اور پھر بعد میں بھول جاتے ہو؟ انسان کے اوپر کوئی تکلیف آتی ہے، کوئی قرض آ جاتا ہے، کوئی مصیبت آتی ہے تو انسان اللہ کو یاد کرتا ہے، اور واقعی اللہ کو یاد کرنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، کہ انسان بہت زیادہ تکلیف میں ہو اور اس کو یاد کرے تو وہ اس تکلیف کو دور کر دیتا ہے. تو یاد کرنا چاہیے، لیکن یہ نہیں کہ تکلیف دور ہو گئی تو اللہ کو بھول جاؤ. تو فرمایا ام امنتم ان یعیدکم فیہ تارۃ اخری، یا کیا تم اس بات سے بے فکر ہو گئے کہ دوبارہ تم کو کشتی میں لے جائے؟ فیرسل علیکم قاصفا من الریح، پھر دوبارہ وہاں آندھی چلے. فیغرقکم بما کفرتم، اور تمہاری ناشکری کی وجہ سے سمندر کے اندر غرق ہو جاؤ. کیا اس بات سے مطمئن ہو؟ نہیں. اللہ چاہے تو انسان کی موت کا کوئی بھروسہ نہیں، کب آئے گی وہ تو ایک اندازہ ہے کہ بڑھاپے میں موت آتی. کبھی ہم دیکھتے کہ ایکسیڈنٹ ہوا انسان مر گیا، اٹیک آ گیا انسان مر گیا، کچھ اور ہو گیا انسان مر گیا، کوئی بھروسہ نہیں موت کا. تو انسان تکلیف میں بھی اللہ کو یاد کرے، خوشی میں بھی اللہ کو یاد کرے. ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا، پھر اس کے بعد اب دوبارہ وہی بات آئی کہ اے انسان، ہم نے تجھ کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، کہ فرشتے نے تجھے سجدہ کیا. فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے آدم کی اولاد کو عزت بخشی ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے آدم کی اولاد کو عزت بخشی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کو قابل اکرام بنایا ہے. ساری انسان ہے وہ اللہ کی نظر میں برابر، اسی لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو ہوا دے رہا ہے. یہ نہیں کہ جو اس کو مانے اس کو تو دو، نہ مانے اس کو نہیں. سب کو پانی مہیا کرتا ہے اللہ تعالیٰ، سب کو روزی مہیا کرتا ہے، کیونکہ اللہ کے نزدیک انسان کا ایک مقام ہے. جب اس نے پیدا کیا تو اس نے روزی کا ذمہ بھی لی، چاہے وہ اللہ کو مانے یا نہ مانے. دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو روزی دیتے. تو فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے انسان کو عزت بخشی ہے، آدم کی اولاد کو عزت بخشی. اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں انسان کا بہت بڑا مقام ہے. اس جگہ کے اوپر مفسرین ایک بحث کرتے ہیں کہ کیا انسان فرشتوں سے بھی افضل ہے؟ انسان اشرف المخلوقات ہے تو کیا فرشتوں سے بھی افضل ہے؟ تو ہمارے احناف مفسرین لکھتے ہیں، تفسیر معالم العرفان کے اندر ہے، اسی طرح علامہ عثمانی نے بھی اپنی تفسیر کے اندر لکھا ہے کہ انسانوں کے اندر جو رسول ہے سب سے بڑا مقام رکھنے والے، وہ تو
فرشتوں کے اندر جو رسول ہیں یعنی سب سے بڑا مقام رکھنے والے، جیسے حضرت جبریل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام، یہ جو بڑے فرشتے ہیں ان کے مقابلے میں انسانوں میں رسول ہیں وہ افضل ہیں، اور جو بڑے فرشتے ہیں وہ انسانوں سے افضل ہیں۔ اس کے بعد عام ایمان والے ہیں وہ عام فرشتوں سے افضل ہیں، اور پھر اس کے بعد دوسری جو مخلوقات ہیں اور جو ایمان نہیں لائے ان کے مقابلے میں عام فرشتے افضل ہیں۔ اس طرح یہ بحث لکھی تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنائے۔ کیسے بنائے؟ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو عزت کا مقام دی۔ کیسے دیا؟ مفسر ضحاک لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بولنے کی طاقت دی۔ اشرف المخلوقات کیسے بنائے؟ تو الگ الگ مفسرین الگ الگ باتیں لکھتے ہیں، وہ سب مجموعہ ہے، سب اللہ نے انسان کو دیا۔ تو ضحاک یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بولنے کی طاقت دی، اس لیے وہ اشرف المخلوقات، وہ اپنی بات سمجھا سکتا ہے سامنے والے کہ مجھے بھوک لگی ہے، مجھے بخار ہے، مجھے آئندہ کل جانا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، مجھے یہ چاہیے، وہ انسان سامنے والے کو سمجھا سکتا ہے۔ یہ زبان ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی نعمت۔ سورہ رحمان کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتیں گنوائی، الرحمن، اس میں فرمایا الرحمن کہ رحمان کی ذات وہ ہے، علم القرآن، کیونکہ قرآن سب سے بڑی نعمت، تو اس کو پہلے پھر فرمایا خلق الانسان کہ اس نے انسان کو پیدا کیا، علمہ البیان، اس کو بیان یعنی بولنا سکھائے، گفتگو سکھائی۔ تو ضحاک کہتے ہیں کہ یہ گفتگو بولنا یہ اللہ کی بڑی نعمت، اس نعمت کی قدر یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں اس کے مطابق زبان کا استعمال کرے، اس کو جھوٹ میں استعمال نہ کرے، اس کو دھوکہ دینے میں استعمال نہ کرے، کسی کو تکلیف پہنچانے میں استعمال نہ کرے۔ ساری مخلوق فضیلت رکھتی ہے۔ مولانا حالی نے کہا یہ پہلا سبق ہے کتاب ہدا کا، یعنی کتاب اللہ کا پہلا سبق کیا ہے؟ یہ پہلا سبق ہے کتاب ہدا کا کہ ہے ساری مخلوق کنبہ خدا کا، کہ پوری مخلوق ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کٹمب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو ایک عزت کا مقام دیا ہے، اس لیے ہم بار بار کہتے ہیں اکرام مسلم، کہ ہر مسلمان کا اکرام کرو۔ تو فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے انسان کو، آدم کی اولاد کو فضیلت بخشی ہے، عزت بخشی ہے۔ ضحاک کہتے ہیں کہ بولنے کی طاقت تھی اس لیے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ یہاں لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو فضیلت کیسے بخشی ہے، یہ ہاتھ دیا۔ دوسری مخلوقات وہ منہ سے کھانا کھاتی ہے، ان کا منہ زمین کے اوپر لگتا ہے، لیکن انسان ہاتھ سے اٹھاتا ہے، پاکیزہ ہو، صاف ہو، پھر اس کو کھاتا ہے۔ تو یہ ہاتھ اللہ نے دیا ہے، اس کے ذریعے کھاتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ علامہ ابن عباس رضی اللہ عنہ یہاں یہ لکھتے ہیں، اور اس کے تحت ایک واقعہ بھی لکھا ہے۔ لکھتے ہیں کہ ہارون رشید بادشاہ، ایک مرتبہ ہارون رشید نے دعوت، ہارون رشید عباسی خلیفہ، خلفائے راشدین کے بعد جو دور آیا وہ بنو امیہ کا آیا، پہلے وہ چلا، پھر عباسیوں کا دور آیا۔ تو عباسی بادشاہ تھے، اس میں ایک بادشاہ تھا ہارون رشید۔ ہارون رشید نے ایک مرتبہ بہت سے اہم لوگوں کی دعوت کی، اس میں امام ابو یوسف یعنی امام ابو حنیفہ کے خاص شاگرد، جنہوں نے یہ مسائل، حنفی مسائل جو ہم کو پہنچے وہ امام ابو یوسف سے پہنچے۔ ان کی کتاب الخراج، امام محمد کی کتاب جامع صغیر، الجامع الصغیر، ان کتابوں کے ذریعے مسائل ہم کو پہنچے۔ تو جب دعوت کی تو اس میں امام ابو یوسف بھی تھے جو قاضی تھے، ان کے دربار میں دسترخوان آیا اور چمچ آئے۔ امام ابو یوسف نے کہا ہارون رشید ٹھہرو، میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ کیا؟ تو کہا یہ آیت پڑھی وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اور پھر کہا کہ تم کو معلوم ہے تمہارے پردادا یعنی حضرت ابن عباس، انہوں نے
تو یہاں یہ کہاں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو فضیلت بخشی کیونکہ اس کو ہاتھ دیا، وہ ہاتھ سے کھانا کھا رہا ہے، اور تمہارے دسترخوان پر تو چمچ ہے۔ ہارون رشید کے اوپر فوراً اثر ہوا اور کہا سارے چمچ ہٹا دو۔ اس کے بعد کبھی ہارون رشید نے چمچ سے کھانا نہیں کھائے۔ تو ہاتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے، اور ہاتھ سے کھانا کھانا سنت، ہاتھ سے کھانا چاہیے۔ کوئی چیز ایسی ہو یا کسی آدمی کو تکلیف ہو، عذر کے اندر شریعت میں چھوٹ دی گئی ہے، باقی ہاتھ سے کھانا کھانا سنت۔ یہ اس کے اندر سنت پر عمل بھی ہے، اس کے اندر تواضع بھی ہے، اس کے اندر اللہ نے جو نعمت دی، ہاتھ کی نعمت اللہ نے دی، اس کا استعمال۔ ہاں، پاکی صفائی کا خیال یہ تو دوسروں سے زیادہ ہم رکھتے ہیں، یہ نہیں کہ دوسرے چمچ سے کھاتے ہیں تو وہ یعنی صفائی کا خیال رکھ۔ ہم کو تو تعلیم دی گئی پہلے ہاتھ دھو پھر کھانا کھاؤ، یہاں تک کہ آپ نے وضو کیا، نماز پڑھی، اب سیدھے کھانے جاتے ہو تو بھی سنت یہ ہے کہ کھانے کے لیے ہاتھ الگ سے دھو لو، اور یہ بھی کہ ہاتھ دھونے کے بعد پوچھو مت، کیونکہ سب سے زیادہ صاف ہے وہ تو پانی۔ آپ کا ٹوال جو ہے وہ بھی اتنا پاک صاف نہیں، اس پر بھی غرق و غبار ہے۔ تو حضرت امام ابو یوسف نے یہاں یہ بات کہی کہ تمہارے دادا نے تو یہ تعلیم دی اور تم اس طرح کھانا کھا رہے ہو، تو فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے انسان کو فضیلت بخشی۔ کیسی فضیلت بخشی کہ فرشتے کے پاس اس کو سجدہ کروایا، کیسی فضیلت بخشی اس کو اشرف المخلوقات بنایا، کیسی فضیلت بخشی اس کو بولنے کی طاقت دی، کیسی فضیلت بخشی کہ اس کو یہ ہاتھ سے پکڑنے کی طاقت جو اور مخلوقات کو نہیں دی، تو انسان کو اشرف المخلوقات بنایا۔ اب اللہ نے یہ مقام دیا، آگے اور باتیں بھی اللہ نے یہ مقام دیا، تو پھر انسان کو انسان کی قدر کرنی چاہیے۔ ابھی اگر یعنی ہم کسی انسان کی قدر کریں، چاہے وہ مسلمان ہے یا نہیں ہے، وہ ایک انسان تو ہے۔ عطا اللہ شاہ بخاری مجاہد آزادی تھے، بڑے ٹاپ یعنی صف اول کے مجاہد آزادی۔ انہوں نے ایک تنظیم بنائی مجلس احرار 1929، اور مسلم لیگ کی سخت مخالفت، پاکستان کی مخالفت، مجلس احرار بنائی اور اس کے ذریعے ملک بھر میں مسلمانوں کے اندر بیان کرتے تھے۔ عطا اللہ بخاری بیان کرنے پر ان کو بڑی طاقت، بیان کرنے میں، بولنے میں، سامنے والوں کو متاثر کرنے میں، دو کا مقابلہ پچھلی چند صدیوں میں کوئی نہیں کر سکتا۔ ابو الکلام آزاد اور عطا اللہ بخاری، انہوں نے مجلس احرار نام کی تنظیم بنائی تھی۔ یہ تنظیم جیسے جمعیت علماء آج بھی چل رہی، آزادی کے لیے بنائی گئی، مجلس احرار پنجاب میں آج بھی چل رہی ہے، اور اس کے صدر ابھی مولانا حبیب الرحمان لدھیانوی جو چند سال پہلے یہاں آئے۔ مولانا نے اتنا اچھا کام کیا پنجاب کے اندر، کیونکہ آزادی سے پہلے جب بہت سے لوگ ہجرت کر کے چلے گئے تو پنجاب میں بے شمار مسجدیں ویران ہو گئی۔ اس کے بعد انہوں نے اب یہ کرتے ہیں، مجلس احرار کے نام سے گاؤں گاؤں جاتے ہیں، وہاں کے سکھوں کو سمجھاتے ہیں، ہندوؤں کو سمجھاتے ہیں۔ اگر چند مسلمان بھی وہاں آ کر بس گئے تو وہاں کی مسجد کو نئے سرے سے آباد کرتے ہیں۔ اور اتنا نہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی زیادہ صلاحیت دی کہ خود سکھ اور ہندو اس مسجد کو صاف کرتے ہیں، صفائی کرتے ہیں، اور شوق سے خرچ کرنا ہوتا ہے تو وہی لوگ کرتے ہیں۔ ایسی جب یہاں آئے تھے تب تک جو انہوں نے بتایا تھا کہ تب تک انہوں نے 123 مسجدیں خالی کروائی، اس کے بعد سے بہت ساری مسجدوں کے بارے میں اخبار میں آتا رہتا ہے، تو 125 سے زیادہ مسجدیں آباد کروائی۔ تو مجلس احرار کے صدر مولانا عطا اللہ شاہ بخاری، ان کا ایک واقعہ ہے، ایک مرتبہ ان کا بیان تھا، بیان پورا ہوا، اس کے بعد کھانے بیٹھے، دوپہر کھانے بیٹھے، انہوں نے دیکھا دروازے کے اوپر ہاتھ دھو کر آ رہے تھے، جیسے بھی آ رہے تھے دروازے کے اوپر خادم کھڑا ہے۔
ایک صفائی کرنے والا غیر مسلم، کہا کہ بھائی بہت دیر ہو گئی بیان کے اندر، تم کو بھی بھوک لگی ہوگی، چلو۔ تو اس زمانے میں تو بہت زیادہ بھید بھاؤ تھا، آج بھی اس ملک کے اندر بھید بھاؤ۔ اس نے کہا کہ حضرت میں تو ایک ہریجن ہوں، میں آپ کے ساتھ کھانا نہیں کھا سکتا، میں بعد میں باہر کھاؤں۔ کہا کیا تم انسان نہیں؟ حضرت نے اس کو اپنے ساتھ لیا، ساتھ میں لے جا کر ہاتھ دھلوائے اور اپنے دسترخوان پر بٹھایا اپنے ساتھ اور خود لقمہ دیا۔ تو یہ دین اسلام کی تعلیم، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہر انسان اللہ کے نزدیک قیمتی۔ ابھی اکتوبر کے اندر بھاسکر کے اندر ایک مضمون آیا، بھاسکر میں ایک لکھنے والے گنونت شاہ کر کے، ہر اتوار کو ان کا مضمون آتا ہے، عمر تقریباً 90 کے قریب ہے ان کی۔ اب تو پچھلے کئی ماہ سے باہر بھی نہیں نکل سکتے، لیکن وہ لکھ رہے۔ تو ان کا ایک مضمون آیا تھا، سچائی پسند لوگ، اکتوبر کے کسی تاریخ کو آیا تھا، اتوار کو، بھاسکر کے اندر۔ انہوں نے لکھا کہ بھائی سچے لوگ کیسے ہوتے ہیں، پھر ایک مثال لکھی۔ انہوں نے لکھا کہ پچھلے 2 ماہ سے میں بیمار ہوں، اور ایسا بیمار ہوں کہ 2 ماہ سے میں باہر بھی نہیں نکلا۔ اس دوران میرے اوپر ایک فون آیا، کنتھاریا کے بڑا ملا جی یعقوب صاحب کا فون آیا، ایسا انہوں نے لکھا ہے، مولانا یعقوب سارودی صاحب وہاں کے شیخ الحدیث، انہوں نے فون کیا گنونت شاہ صاحب، کہا کہ کنتھاریا کے بڑا ملا جی کا میرے اوپر فون آئے اور مجھ سے بات چیت ہوئی۔ انہوں نے جب یہ بات چیت کی تو کہا کہ ان کے بول مجھے ایسے پسند آئے کہ مجھے لگتا ہے کہ میری پوری ماندگی وصول ہو گئی، میری پوری بیماری وصول ہو گئی۔ یہ الفاظ انہوں نے لکھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کو ایک عزت کا مقام دیا۔ اکرامہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ حالانکہ مخالف تھے، لیکن یہ کہا کہ ان کے باپ ابو جہل کو ان کی حاضری میں برا بھلا مت کہنا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم دے رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک عزت والا مقام دیا۔ درمیان میں یہ بات آئی کہ ابلیس نے بات نہیں مانی، سجدہ نہیں کیا، وہ اس کا کام کرے گا، لیکن تم اپنا کام کرو، ایک اللہ کی عبادت کرو اور اس کی مخلوق کے ساتھ ہمدردی سے پیش آؤ۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے ان آدم کی اولاد کو عزت والا مقام دیا۔ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، ہم نے خشکی میں اور سمندر میں اس کو سواریاں عطا کی۔ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور اس کو پاکیزہ چیزیں کھانے کے لیے دی۔ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور میری مخلوقات میں سے بہت ساری مخلوقات پر اس انسان کو میں نے فضیلت دی ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد وبارك وسلم۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری تمام غلطیوں کو معاف فرما، تمام قصوروں کو معاف فرما۔ یا اللہ جو گناہ جان بوجھ کر کیے اسے بھی معاف فرما، یا اللہ جو انجانے میں کیے اسے بھی معاف فرما۔ یا اللہ تیرا فضل ہے، تیرا بہت بڑا احسان ہے کہ تو نے ہمیں انسان بنایا، اشرف المخلوقات بنایا۔ یا اللہ تو ہمیں روزی دے رہا ہے، کھانے پینے کی چیزیں مہیا کر رہا ہے۔ یا اللہ تو نے ہمیں ہاتھ دیے، آنکھیں دی، دماغ دیا، یا اللہ ہر چیز تو نے عطا کی۔ یا اللہ ان نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، تیری عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ پاکیزہ روزی عطا فرما، حلال روزی عطا فرما، حرام سے ہم تمام کی حفاظت فرما۔ یا اللہ تیرا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرما، تیری عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ نماز کی پابندی کی توفیق عطا فرما، تیرا خوف نصیب فرما، تیرے کلام سے ہمیں محبت نصیب فرما، تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے عقائد کو مضبوط فرما، ہمارے ایمان کو مضبوط فرما۔ یا اللہ آخرت کے اوپر سچا پکا ایمان نصیب فرما۔ یا اللہ آخرت کے اوپر سچا پکا ایمان نصیب فرما۔ یا اللہ
آخرت کی زندگی کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، انہیں جنت میں اعلیٰ مقام نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں بھی جنت والے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ مغفرت کا عشرہ چل رہا ہے، ہم تمام کی مغفرت فرما۔ یا اللہ ہم تمام کی مغفرت فرما۔ یا اللہ مسلمانوں کو کسی کا محتاج نہ بنا، یا اللہ مسلمانوں کو کسی کا محتاج نہ بنا۔ یا اللہ یہ امت تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والی ہے، انہیں عزت عطا فرما۔ یا اللہ عظمت والی شرافت والی زندگی عطا فرما۔ یا اللہ کسی کا محتاج نہ بنا، بیماریوں سے حفاظت فرما۔ یا اللہ روحانی بیماریوں سے حفاظت فرما، گناہوں سے حفاظت فرما۔ یا اللہ آج کے دن میں ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اس دنیا سے چلی گئی۔ یا اللہ اس امت پر ان کے بہت بڑے احسانات ہیں، یا اللہ ان کو بلند درجہ نصیب فرما۔ یا اللہ جنت کے اندر ان کو بلند درجہ نصیب فرما۔ یا اللہ ان کے صدقہ طفیل میں ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ سمعنا واطعنا غفرانک ربنا وإلیک المصیر برحمتک یا ارحم الراحمین۔